اور اب میں دعوت دوں گا ایک ایسی شخصیت کو کہ جن کے لیے اگر میں آپ کو یہ نہ کہوں کہ آپ تالی بجائیں تو بھی آپ تالی بجائیں گے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوگی. اور میں اس سے پہلے چاہوں گا ایک مرتبہ اگر خاموشی ہو جائے، اگر مکمل خاموشی ہو جائے، تو میں ایک ایسی شخصیت کو بلا رہا ہوں جو سن آف کراچی ہے، کراچی کا بیٹا ہے، فرزند سندھ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی ایک اتنی توانا آواز ہے کہ وہ چاہے صوبائی اسمبلی میں آواز بلند کرے یا کہ قومی اسمبلی میں ہمیشہ آپ کا مقدمہ لڑتا ہے. اور وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اگر تہذیب کے ساتھ سلیقے سے عوامی امیدوں کے عین مطابق سیاست کرنے والے محدود چند لوگوں کا نام تاریخ میں لکھا جائے تو ان کا نام حذف نہیں کیا جا سکتا. میں ہلکا سا نام لے کے ایک طرف ہو جاؤں گا، آپ نے بھرپور تالیوں اور محبت کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ہے. وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ ہے ڈاکٹر فاروق ستار. قابل احترام گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی اور ریحان حنیف بھائی اور مبشر میر اور ان کی پوری ٹیم، دیگر شعبہ اجاز سے تعلق رکھنے والے مہمانان گرامی اور اہالیان کراچی، میری بہنیں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، بزرگوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم. آج یہ گورنر ہاؤس میں چوتھے رمضان کا چوتھا افطار ہے اور ابھی تو ابتدا ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ عوامی افطار عوامی گورنر ہاؤس میں عوامی گورنر کی طرف سے جو ہے وہ کھل رہا ہے اور عجیب و غریب باتیں سنائی دے رہی ہیں. ایسی لا حاصل بحث شروع کر دی جاتی ہے کہ بھائی آئینی عہدہ ہے، گورنر آئینی ہوتا ہے، یہ عوامی گورنر کیا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں آج یہ بتا دوں کہ جو گورنر یا جو بھی منتخب عہدہ اگر عوامی نہیں ہے تو پھر میری نظر میں وہ عہدہ اور وہ شخص آئینی عہدہ اور آئینی جو ہے وہ اس کی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ آئین جو ہے یہ جمہور عوام کی مرہون منت ہے، سیاسی اور جمہوری عمل کی مرہون منت ہے کہ لوگ اگر اسمبلیوں میں منتخب کر کے نمائندوں کو بھیجتے ہیں تو پھر وہ آئین بناتے ہیں، اور وہ آئین اگر کوئی عہدہ ترتیب دیتا ہے تو وہ عہدہ کیسے اگر آئینی ہے لیکن اگر وہ عوام سے اگر وہ کٹا ہوا ہے اور عوام سے اگر دور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آئینی عہدہ اس وقت تک آئینی عہدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عوامی نہ ہو اور عوام میں نہ ہو اور عوام سے نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامران ٹیسوری بھائی نے ثابت کیا ہے کہ یہ آئینی عہدے کا حق اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب یہ عوام میں ہو اور عوام میں سے ہو اور عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. تو سب سے پہلی بات تو یہ. اور یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ عوامی گورنر ہاؤس ہے؟ یہ عوامی گورنر ہیں اور یہ عوام سے جڑے ہوئے ہیں. یہ پہلا رمضان تھا اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ افطار میں اس طرح لوگوں کے لیے دروازے کھولے گئے گورنر ہاؤس کے. تو یہ دراصل رمضان کی برکت سے اور افطار کی برکت سے گورنر صاحب کو عوامی گورنر ہونے کا اور گورنر ہاؤس کو عوامی گورنر ہاؤس ہونے کا ٹائٹل ملا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس نے یہ ٹائٹل کامران بھائی کو دیا ہے. اب یہ ٹائٹل تو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہ ٹائٹل تو ان کے پاس، کیونکہ یہ گورنر ہیں آئینی عہدہ لیکن یہ ایک انسان ہے، یہ انسانوں سے جڑے ہوئے ہیں، یہ عوام میں سے اور عوام سے جڑے ہوئے ہیں. یہ اصل بات ہے جس کو ہمیں نوٹ. پھر میرے خیال میں 4 سال سے میں بھی سن رہا ہوں کہ گورنر صاحب کو چھٹی پہ بھیجا جا رہا ہے. بھائی ایک پہلے بھی گورنر ایم کیو ایم کا تھا، اس نے کوانٹٹی وائز ایک اننگ کھیلی تھی 14 سال کی. انشاءاللہ تعالی یہ گورنر کوانٹٹی وائز بھی ایک لمبی اننگ کھیلے گا اور کوالٹی وائز بھی انشاءاللہ تعالی ایک لمبی اننگ کھیلے گا.
کیا خیال ہے؟ وہ ایک بیٹسمین ہوتا ہے نا جو اوپننگ بیٹسمین ہوتا ہے، باقی ساری وکٹیں آؤٹ ہوتی رہتی ہیں، لیکن آخر وقت تک اگر کوئی بیٹسمین ناٹ آؤٹ آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ کیریڈ ہز بیٹ تھرو، کہ وہ پوری اننگ میں کھیلا لیکن آؤٹ نہیں ہوا۔ میرے خیال میں ان کو آؤٹ کرنے والے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سب آؤٹ ہو جائیں گے۔ گورنر صاحب جو ہے وہ پوری اننگ اسی طرح جو ہے وہ کیری کریں گے اپنے بیٹ کو اور ناٹ آؤٹ ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، مجھے یہ یقین ہے۔ اور کوانٹٹی جتنی بھی ہو، کوالٹی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی ان کے ٹینیور میں۔ آخری بات تو صرف یہی ہے کہ یہ کون کر سکتا ہے 50، یہ میرے خیال میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے، یہ افطار، عوامی افطار، اور اس کے لیے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ وہ آئیں اور 30 روزے، تمام روزے اور تمام افطار میں لوگوں کی حاضری کو دیکھ لیں، اور پوری دنیا میں اس سے زیادہ کہیں پر افطار میں اگر لوگ آتے ہوں تو انہیں گینیز بک کا جو ہے وہ ریکارڈ کا ٹائٹل دیں، ورنہ عوامی گورنر ہاؤس اور عوامی گورنر کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی طرف سے یہ ٹائٹل ملنا چاہیے میرے خیال میں۔ یہ بھی بات ہوگی۔ پھر ایک اور بات کہ یہ 50,000 بچوں کا انسٹیٹیوٹ پوری دنیا میں کہاں پر چل رہا ہے؟ پاکستان کو بنانا تھا تو سر سید احمد خان نے جامعہ علی گڑھ بنایا، جامعہ علی گڑھ بنا تو تحریک پاکستان بنی اور پاکستان بنا۔ آج پاکستان کو صرف بنانا نہیں ہے، بچانا بھی ہے۔ پہلے چیلنج ایک تھا، اب چیلنج دوہرا ہے۔ پہلے صرف بنانا تھا، اب بچانا اور بنانا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سر سید احمد خان کا جامعہ علی گڑھ آج سندھ کے گورنر ہاؤس کے ایوان میں ایک جامعہ علی گڑھ کامران ٹسوری بھائی نے بنایا ہے، جو ایڈوانس آئی ٹی کی درس گاہ ہے، اور یہ پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بنانے کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بھی تعلیم کی اتنی اہمیت ہے۔ پھر نچلی سطح پہ ہم اختیارات بھی دینے انشاءاللہ، اور اس کے لیے آبادی بہت بڑھ جائے کسی ملک کی، صوبے کی، شہر کی، تو اس کے انتظام کے لیے سوچنا چاہیے۔ پوری دنیا نے کیا کیا جب ان کی آبادیاں بڑھ گئیں مختلف ملکوں کی؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے؟ کیا مقامی حکومت کو مضبوط اور مؤثر مقامی حکومت بنایا؟ مقامی خود مختاری دی؟ بہت سارے انتظامی یونٹس بنائے؟ یا پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی سلوشن، یعنی مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے؟ کسی کی رائے کو، اس کی رائے کو بلڈوز آپ نہیں کر سکتے۔ آج وہ دور نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی، اور اس میں ساری باتیں جو ہے لوگوں تک جاتی ہے، تو لوگوں کی رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی اور حل کسی کو نہیں ملتا تو پھر کراچی کے عوام سے یہ سوال پوچھ لینا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ کوئی زبان بول، کراچی پاکستان کا واحد قومی شہر ہے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، دو لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بھی اور مالی دارالخلافہ اس لحاظ سے بھی یہ پاکستان کا اہم ترین قومی شہر اور واحد قومی شہر ہے۔ معاشی 65% ریونیو مرکز کو دے، 90% صوبے کو دے، 55% ایکسپورٹ یہاں سے ہو، یہ کراچی کی معاشی اہمیت۔ لیکن کراچی کی شہریوں کی ترکیب اور ترتیب کی بھی اہمیت ہے، یہاں کی ڈیموگرافی کی بھی اہمیت ہے کہ پاکستان کی ہر زبان بولنے والا شہری کراچی میں رہتا ہے۔ پاکستان کے ہر علاقے اور خطے سے تعلق رکھنے والا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے۔ تو اصل پاکستان اگر کہیں پر بستا ہے تو وہ کراچی میں بستا ہے۔ شاید پورے پاکستان میں اس طرح اصل پاکستان نہیں بستا جس طرح کراچی میں پورا پاکستان بستا ہے۔ تو یہ پاکستان کی بات ہے جب، تو پھر ان پاکستانیوں سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کیا چاہتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے، ان سے پوچھ لیا جائے۔ اور ان سے سوال کرنے کا سب سے آسان راستہ، آئینی راستہ، سب آئینی بات کرتے کہ ان کا آئینی کردار ہے، تو پھر آئینی راستہ آرٹیکل 48 کلاس 6 ریفرنڈم کرا لے اور لوگوں سے پوچھ لے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ یہ آئین کی جو منہ شگافیاں ہیں، گتھیاں ہیں، اس میں کراچی کے عوام کو، کراچی کے شہریوں کو الجھانے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں ہر زبان بولنے والا، چاہے وہ اردو، میمنی، کوکنی، پوربی، چاہے وہ سندھی، پنجابی، بلوچی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری اور گلگتی زبان بولتا ہو، ان سب سے رائے لے لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ کراچی بھی
لاہور کے جیسا اگر نہ آپ بنائے، اب تو لاہور کہاں سے کہاں چلا گیا. ہمیں پیرس نہیں بننا، لیکن کراچی کو کراچی ضرور بنانا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کراچی کو کراچی ضرور بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد. گورنر سندھ پائند آباد. بہت بہت شکریہ.